سارے میرے محبوب سے پہلے آئیں گے. اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول, پھر آئے گا میرا رسول. اللہ رسول تو 313 ہے, آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول, تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نجی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, یعقوب نبی اللہ ہوگا, یوسف صدیق اللہ ہوگا, میرا محمد رسول اللہ ہوگا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. میں رسالت کا معنی اپنے ذوق میں کرنے چلا, اپنے ذوق میں رسالت کا معنی میں اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں. ادھر نہ دیکھے مجھے دیکھے, تاکہ پتہ چلے آپ دیکھتے رہتے. توجہ صاحب کی, میں رسالت کا معنی اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں. آپ کے گھر بچہ پیدا ہو, ادھر بچہ پیدا ہوا, ادھر والدین پہنچ جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر, بوتیک کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دو. میں کوئی اوپری گل کی ہوندے رہندے نا کہ نہیں ہوندے تو میری دعا ہے اللہ کرے تواڈے گھر لینا لگ جانا. آمین. یہ اگلے سال انشاءاللہ ہونے بھی زیادہ ہیں. یہ سارا لاک ڈاؤن کا فیض ہوگا. یہ جو مہمان آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب حافظ ابوبکر صاحب آئے. میں سمیٹ ہوں انشاءاللہ, زیادہ لمبی بات نہیں ہے. والدین اور ورثاء, لواحقین, محبت کرنے والے, آئفہ, اقربا, وہ پہنچ جاتے ہیں کہ 0 سائز کا لباس دے دیں. میری جانب توجہ ہے, اسے بند کروائیں. اوپر لے جائیے, اوپر. یہ آپ کا پیغام پہنچ گیا. بچہ جب 1 سال کا ہو جائے, میری جانب توجہ رکھے خدا, بچہ جب 1 سال کا ہو جائے, اب اگر کوئی توفتن بھی لائے 0 سائز کا لباس, تو آپ اسے کہتے ہیں تیری بڑی مہربانی, یہ اب میرے بچے کو پورا نہیں. 1 منٹ صرف مجھے دے. بچہ 5 سال کا ہوا, اب 1 سال والا لباس اسے نہیں آتا. بچہ 8 سال کا ہوا, اب 5 سال والا لباس اسے نہیں آتا. بچہ 12 سال کا ہوا, اب 8 سال والا لباس اسے. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے چوبن پہ پہنچ گیا, جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا. اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. شاہ جی بیٹھے ہیں, 6 میٹر لگتا ہے. عمر مبارک کتنی ہے؟ 30 سال. یہ جب 60 سال کے ہو جائیں گے تو کیا 12 میٹر لگے گا؟ اب یہی شاید رہے.
تھوڑی سی مسکرا دیجیے گا، خوش کے بندے کے سامنے میں تقریر کر نہیں سکتا، خوش کے بندے کے سامنے مجھ سے بات نہیں ہوتی، مجھے بات بھول جاتی ہے، میں حساس طبیعت کا بندہ ہوں. توجہ، اب یہی رہے گا. اللہ نے اس کائنات کو بنایا، رسالت کا معنی کرنے چلا، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ایک شریعت چاہیے تھی، تقاضوں کے مطابق جناب آدم لے کر آئے، کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے، جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے. کائنات جب اپنے چوپن پر پہنچی، کائنات جب اپنے چوپن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں آل حق کے ایک ادنا کارکن کا خادم ہونے کی حیثیت سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ ہواؤں میں پہنچ جاؤ، خلاؤں میں چلے جاؤ، سیاروں میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، جتنے مسائل لے کر آؤ، یہی علماء اسی قرآن سے آپ کو وہ مسائل بتائیں گے، کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے. اب میں میرا بات کا سمیٹنا دیکھیے گا. حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، میں آپ کی شفقت، حضرت مولانا عبداللہ عمر صاحب، مولانا جاوید اختر صاحب اور دیگر تمام علماء کرام، میں آپ کی شفقت لے کر میرا بات کا سمیٹنا دیکھیے گا، اور مجھے دکھ ہوگا اگر اس میری بات کو کوئی ہضم کر گیا. اس لباس کو جو آقا لے کر آئے، اس لباس کو جو آقا لے کر آئے، میں آج پہنوں تو میں مومن، آپ پہنے تو آپ مومن. آج آپ کا مرشد آپ کو وہ لباس پہنا ہے تو آپ متقی، آپ مومن، آپ کا پیر، آپ کا استاد آپ کو وہ لباس پہنا ہے تو مومن. میرا جملہ سن کر اپنی زبان بند دیکھ کر خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا، قاضی مہمان ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں کہہ سکتا. تو آج اس لباس کو پہنے تو تو مومن، اور اس لباس کو آقا جنہیں خود پہنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. خود پہنا ہے. آقا جنہیں خود وہ لباس پہنائے کہ تو کمیں سجیا نہیں. ماں بڑیاں چاواں نال پتر نو عید والے دن سجائے، ماں بڑیاں چاواں نال پتر نو عید والے دن نوائے، سجائے، سوارے، نواں لباس پواوے، تے تو تول کھلو کے کیا نظر نہیں سجیا، میرا پتر نہیں سجیا. حضور صداقت کا لباس پہنائے ابو بکر کو، میرے آقا صداقت کا لباس پہنائے ابو بکر کو. اس کی جرت ہے کہ وہ کہے سجا نہیں. آقا عدالت کا لباس پہنائے عمر کو. جے ابو بکر سچا نہیں تو پھر دنیا تے سچ آیا ہی نہیں. اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر بتا تو صحیح مومن کہتے مومن ہوتا کون ہے؟ بتائیے تو صحیح. پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل کو فرماتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا.
اور یہی ہوا، پیارے آقا جیسا تشریف لائے جو سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر، دو زانو ہو کے بیٹھے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے، حضرت ابو بکر کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، عرض کرتے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ، جنت سے انوارات لایا تھا جبریل، انہوں نے میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ، بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ، میں نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، براق چلی، صدقت یا رسول اللہ، پہلا آسمان، صدقت یا رسول اللہ، چوتھا، صدقت یا رسول اللہ، سدرہ کو کراس کیا، صدقت یا رسول اللہ، میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، جبریل سدرہ پہ رک گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے جنت دکھائی گئی، سوچی کہ قاضی کی کہہ رہے ہیں، مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ، میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، تیرے دشمن کا انجام دیکھا، جب ساری بات ہو چکی، جو آمنے سامنے بیٹھے ابو بکر دو زانو ہو کے سامنے بیٹھے، جب ساری بات ہو چکی حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں اشہدو انک نبی حق، اشہدو، اب آقا کا جواب سنیے گا، لطف آئے گا آپ کو، اشہدو انک نبی حق، پیارے آقا نے جیسے ہی سنا ابو بکر کہہ رہے ہیں اشہدو انک نبی حق، پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق حق۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ ختم نبوت میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، جب نبی آئے، انبیاء تشریف لائے، طلباء توجہ، اپنے اس طالب علم بھائی کی تعریف تھوڑی سی شکر دیجئے گا، اللہ آپ کو عالم بنائے، عمل بنائے، مبلغ بنائے، خطیب بنائے، آمین تائیں جب میرے نال چلنا